بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے میرے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے فاتحانہ دور پر ہے کہ کیسے بچپن سے لے کر آخری سانس تک انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا۔ اور میرے دوستو جب بھی بیت المقدس کا تذکرہ آئے گا تو میرے دوستو ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا ذکر نہ آئے۔ مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بھر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو جب بھی کہیں دلیری، بہادری، شجاعت اور صلیبیوں کو نکیل ڈالنے کی بات آتی ہے تو فوراً حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ جن لوگوں سے اللہ نے آنے والے وقت میں کام لینا ہوتا ہے تو ان لوگوں کی صلاحیت، بہادری اور شجاعت کے کچھ پہلو اللہ بچپن ہی میں دکھا دیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 9 عمر ہی تھے۔ عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جاتی ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ 9 عمر صلاح الدین ایوبی ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا ہے اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوج والے ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک 9 عمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک 9 عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعض لوگوں نے فکرے کسے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو سلطان عماد الدین زنگی نے جب یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ بولے کہ یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آئی اور سب ہی ایک دم تیار ہو گئے اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیا۔ میرے دوستو گمسان کی جنگ ہوتی ہے، عیسائی سپہ سالار بڑی آن اور بان کے ساتھ نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور عیسائی سپہ سالار کی کٹی ہوئی زرہ والے حصے پر تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر ہر زبان پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور شجاعت کے چرچے ہونے لگے۔ یہ واقعہ تاریخ میں سنہری حروف کے اندر میرے دوستوں لکھا گیا۔ 12ویں صدی کے آخر میں صلیبیوں نے جنگوں کی بنیاد رکھی اور بے شمار لشکر شام اور فلسطین میں بھیجے تاکہ مسلمانوں کے علاقے ان سے چھین لیں اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیں۔ میرے دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دے کر بیت المقدس قبلہ اول کا قبضہ چھڑایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نسل کے کرد تھے۔ شروع میں وہ نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی تھے۔ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیرکو کی قیادت میں جو کہ صلاح الدین ایوبی کے چچا بھی تھے، انہوں نے میرے دوستوں مصر پر حملہ کیا۔ اس میں صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے، لہذا مصر کی فتح کے بعد 1171 میں ان کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔
اسی عرصہ میں انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بعد، کیونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ 1174 میں حکمران بن گئے۔ یہاں سے انہوں نے فتح کا سلسلہ شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1182 تک انہوں نے شام، موصل، حلب وغیرہ کو فتح کر لیا اور ایسے مزید اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، اور سلطان صلاح الدین اپنی جنگی کارناموں کی وجہ سے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے بھی بڑھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا بہت جذبہ تھا، بیت المقدس کو فتح کرنا ان کا مقصد تھا۔ اس دور حکومت میں صلیبی بادشاہ اور جرنیل کے ساتھ 4 سال کا معاہدہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں یعنی مسلمان اور صلیبی دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، مگر یہ معاہدہ رسمی اور کاغذی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی مسلسل لوٹ مار، قتل و غارت میں مصروف تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قافلوں کو باقاعدہ لوٹ رہے تھے۔ مگر میرے دوستو، اس وقت تو حد ہو گئی جب 1186 میں صلیبی بادشاہ رونالڈ نے مدینہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اس کی خبر ہوگی، لہٰذا انہوں نے فوراً اس کا تعاقب کیا اور ان کو حطیم میں جا لیا۔ پھر گمسان کی لڑائی ہوئی اور 30,000 عیسائی قتل ہوئے اور اتنے ہی عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا، کیونکہ اس موقع پر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک آتشگیر مادہ زمین پر ڈلوا دیا تھا، جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی، جس سے صلیبیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی تھی۔ تاریخی حوالوں میں یہ بھی لکھا ہے، اردن میں کرک نامی قلعہ کا بادشاہ رچنالڈ نامی ایک صلیبی بادشاہ تھا۔ حجاز مقدس کے قافلے اس کرک قلعہ کے پاس سے ہو کر جایا کرتے تھے۔ رچنالڈ نے ایک دفعہ حاجیوں کے ایک قافلے کو لوٹ لیا اور بڑے غرور میں بولا، بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تم کو بچا لے، اور یہ کہہ کر اس نے اس موقع پر ہی تمام حاجیوں کو شہید کر دیا۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی، وہ غصے سے تل ملا اٹھے اور قسم کھا لی کہ جب تک ظالموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اسی دوران 3.25 سال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کبھی اپنی کمر زمین پر لگا کے نہیں دیکھا۔ جب نیند ان کو زیادہ ستاتی تو خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو جاتے۔ دوسری دفعہ پھر رچنالڈ بادشاہ نے ایک اور ناپاک حرکت کرتے ہوئے کہ اپنی فوج لے کر حجاز مقدس کی طرف نکل پڑا، مگر یمبو کی بندرگاہ پر پہنچنے پر اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اسے لگا کہ یہ مزید اس سے آگے نہیں جائے گا، لہذا وہ اسی طرح واپس لوٹ آیا۔ اور اس موقع پر جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے رچنالڈ کے قتل کی دوبارہ قسم کھائی۔ صلاح الدین ایوبی کو صلیبی اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ مانتے تھے، کیونکہ وہ ان کی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کے قائل تھے، لہذا اس بار انہوں نے 12 عیسائی بادشاہ کو اکٹھا کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا ہی اپنی فوج کو لے کر لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یوں حطیم کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نکل آیا، مگر پھر بھی ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لہذا جب جنگ ہارنے کے بعد عیسائیوں کے 12 بادشاہ جب صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیجے گئے، پیاس کی شدت سے سب بادشاہوں کا برا حال تھا۔ سلطان نے سب کو پانی پیش کیا سوائے رچنالڈ کے۔ ایک دوسرے ملک کے بادشاہ نے اپنا پانی بچا کر رچنالڈ کو پیش کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ یہ پانی اس کو تم دے رہے ہو، میں نہیں دے رہا، کیونکہ اسلام میں آپ جس کو پانی پلا دیتے ہیں پھر اس کو امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، پھر آپ اس شخص پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس موقع پر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت بھی دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں نے تیرے قتل کی دوبارہ قسم کھائی تھی۔ ایک دفعہ جب تو نے
حجاز مقدس پر حملہ کیا، اور دوسری دفعہ جب تو نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا تھا اور کہا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تم کو بچا لے، میں نے دونوں موقعوں پر قسم کھائی تھی کہ تم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا خادم اس فریضہ کو انجام دینے لگا ہے، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور رچنال کی گردن کاٹ دی، مگر گردن پوری طرح نہ کٹی اور ایک جانب کو لٹک گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں دوسرے بادشاہ جو موجود تھے ان کا جسم کانپنے لگا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوجیں عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئی۔ حطیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کی فتح کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہفتہ لڑائی کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ اس طرح بیت المقدس 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور تمام فلسطین سے عیسائیوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی یہی تھا۔ انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر مظالم نہیں کیے جو ظلم عیسائیوں نے بیت المقدس کے فتح کرنے کے بعد کیے تھے۔ وہ ایک مثالی فتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امن دے دیا، بلکہ جو عیسائی فدیہ نہیں دے سکتا تھا ان کا فدیہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد تمام عیسائی حکومت ختم ہو چکی تھی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی، اور تمام فلسطین مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا، جو کہ 761 سال تک مسلسل مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ پھر 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل ہے۔ بیت المقدس کا آدھا حصہ یہودیوں نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح پھر بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے دوستو، آج بیت المقدس کو پھر سے کسی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے جذبے بھی صلاح الدین ایوبی جیسے ہو جائے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ مزید میرے دوستو ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔